مدینہ کی خاموش رات، جب ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا اور لوگ اپنے گھروں میں سو چکے تھے، لیکن ایک گھر میں نیند نہیں تھی اور گھر کے باسی جاگ رہے تھے۔ یہ سورت صرف چند آیات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ روحانی تحفظ ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ایک نہایت نازک مرحلے سے گزر رہے تھے۔ سوال یہ ہے، یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ اس کے پیچھے کون سا واقعہ تھا؟ اور اللہ نے اس سورت میں کن کن شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا؟ آئیے اس تاریخی اور روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ، رات کا وقت، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک، لیکن فضا میں ایک عجیب سا بوجھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک غیر معمولی کیفیت تھی۔ کچھ دنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل تھی، جسم میں کمزوری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی کام کیا ہے، حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیفیت عام بیماری جیسی نہیں تھی۔ صحابہ کرام حیران تھے، وہ دیکھ رہے تھے، لیکن سوال پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے دل میں ایک ہی خدشہ تھا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہیں، اگر رسول اللہ کو کچھ ہو گیا تو امت کا کیا ہوگا؟ جادو کا انکشاف۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے حقیقت واضح فرمائی۔ صحیح حدیث کے مطابق دو فرشتے نازل ہوئے، ایک سرہانے اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ پہلا فرشتہ پوچھتا ہے، انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرا جواب دیتا ہے، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلا پوچھتا ہے، کس نے کیا ہے؟ جواب آتا ہے، مدینہ کا ایک یہودی شخص لبید بن عاصم۔ پھر پوچھا گیا، جادو کس چیز پر اور کہاں رکھا گیا ہے؟ جواب دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، ایک کنگھی اور ایک دھاگے میں گرہیں لگا کر کھجور کے خوشے میں لپیٹ کر اور اسے زروان کے کنویں کی تہ میں چھپا دیا گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پردہ ہٹ گیا اور حقیقت سامنے آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت عمار کو ساتھ لیا۔ وہ سب زروان کے کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو کنویں کا پانی عام پانی جیسا نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں، پانی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں مہندی کھلی ہو۔ کنویں سے وہ چیز نکالی گئی، ایک کھجور کا خوشہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لپٹے ہوئے تھے اور اس پر 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ فضا میں خاموشی تھی، لیکن دلوں میں خوف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر دو عظیم سورتیں نازل فرمائیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ دونوں سورتیں المعوذتین کہلاتی ہیں، یعنی پناہ مانگنے والی سورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گرہ پر ایک آیت پڑھی۔ ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی گئی، اور جیسے جیسے گرہیں کھلتی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہوتی گئی۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ شفا ہے، نور ہے اور حفاظت ہے۔ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ ہمیں 4 بڑے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک، رات کے اندھیرے کا شر، کیونکہ اندھیرا خوف پیدا کرتا ہے اور خوف ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ 2، جادو کرنے والوں کا شر، یہ وہ شر ہے جو نظر نہیں آتا لیکن زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ 3، حسد کرنے والوں کا شر، حسد وہ آگ ہے جو پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے، پھر دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ 4، ہر مخلوق کے شر سے پناہ، یعنی ہر وہ خطرہ جو ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور پوشیدہ بھی۔ سب سے طاقتور لمحہ، آخری گرہ، خاموشی، اور پھر گرہ کھل گئی۔ اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکون لوٹ آیا، چہرے پر نور، جسم میں طاقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا
जब दुनिया ने देख लिया कि अल्लाह की पनाह हर शर से ज्यादा ताकतवर है। सूरतुल फलक हमें ये सिखाती है, शर हमेशा मौजूद रहेगा, दुश्मन कभी जाहिर होगा और कभी छुपा हुआ, लेकिन मोमिन किसी से नहीं डरता, वो सिर्फ अल्लाह की पनाह लेता है। आज भी अगर दिल बेचैन हो, अगर खौफ हो, अगर हसद, नजरे बद या किसी शर का अंदेशा हो, तो सूरतुल फलक एक मजबूत ढाल है। ये सूरत अल्लाह की हिफाजत का किला है। अगर आप चाहते हैं कि कुरान आपकी जिंदगी बदले तो इसके पैगाम को समझकर अमल करें। अल्लाह हमें कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकमुल्लाह खैर। मजीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारा साथ दें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।